ناظرین، آج ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی۔ گزشتہ شب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ معاہدہ ٹویٹ کیا گیا۔ امریکی صدر کے ٹویٹ کے بعد دنیا بھر سے رد عمل آنا شروع ہو گیا۔ بعض ممالک اس معاہدے کی تعریف کر رہے ہیں اور بعض ممالک کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ ایران اور حزب اللہ نے معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہیں دوسری طرف فرانس نے اس معاہدے کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے ہم معاہدے کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معاہدے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا۔ مغربی کنارے کے وہ علاقے جن پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اسرائیل اپنے علاقوں میں ضم نہیں کرے گا۔ معاہدے کا دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل مل کر اپنے تعلقات مزید استوار کریں گے۔ دونوں ممالک آپس میں سفارت خانے بھی کھولیں گے اور مسلم دنیا کے ساتھ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے تعلقات کو فروغ دینے میں مدد کرے گا۔ جیسا کہ ماضی میں اسرائیل کے تعلقات مسلم دنیا سے کچھ خاصے اچھے نہیں رہے، عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب متحدہ عرب امارات نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل اور مسلم دنیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا اور امریکہ کے ساتھ مل کے مسلم دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ معاہدے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبے میں اپنے تعلقات کو مزید استوار کریں گے۔ اگر دونوں ممالک کے ان دو شعبوں میں تعلقات بڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ متحدہ عرب امارات کو پہنچے گا۔ اس معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ معاہدے پر جو ممالک تنقید کر رہے ہیں ان کا نقطہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر کے فلسطینیوں کی جدوجہد پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس معاہدے میں یہ تو ضرور ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسرائیل مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا، لیکن ماضی میں جو اسرائیل فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کے شہری یروشلم میں آزادانہ طور پر جا سکیں گے۔ نہ صرف وہ یروشلم میں جا سکیں گے بلکہ مسجد اقصیٰ میں نماز سمیت دیگر مذہبی رسومات بھی ادا کر سکیں گے۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ میں صرف ان ممالک کے شہریوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے والا کوئی پہلا ملک نہیں۔ اس سے پہلے مصر اور اردن نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر رکھا تھا۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ اس سے پہلے بھی عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ درپردہ تعلقات رہے ہیں۔ ایران سے خطرات کے پیش نظر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ اس معاہدے کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی تعلقات میں ازلی دشمن اور ازلی دوست کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوستیاں اور دشمنیاں بدلتی رہتی ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں ماضی کے دشمن مستقبل کے دوست اور ماضی کے دوست مستقبل میں دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ماضی میں جاپان اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو جاپان اور امریکہ کے تعلقات کافی اچھے ہیں۔ دونوں ممالک میں نہ صرف سفارتی تعلقات ہیں بلکہ معاشی میدان میں بھی دونوں ممالک کے تعلقات کافی اچھے پائے جا رہے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں معاہدے کی دوبارہ دوسری شق کا، جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک نہ صرف آپس میں تعلقات استوار کریں گے بلکہ متحدہ عرب امارات دیگر مسلم دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے اوپر بھی ایک مسلم دنیا کا دباؤ آ سکتا ہے، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات بہتر بنائے۔